الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 19ویں سورت سورہ مریم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت میں 98 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ سورہ مریم مکی سورت ہے اور مکہ مکرمہ میں بھی یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان ہجرت حبشہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا تو کچھ عرصہ تو اسلامی دعوت خفیہ رکھی گئی، لیکن پھر تقریباً 3 سال کے بعد حکم آیا کہ اب دعوت علی الاعلان دی جائے۔ جو ہی دعوت کا اعلانیہ سلسلہ شروع ہوا، مشرکین مکہ کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی اور وہ دینی خدمات جن کے عوض وہ بہت سے نذرانے اور چندے اور مال و دولت اکٹھے کیا کرتے تھے، وہ سب کچھ خطرے میں نظر آنے لگا۔ تو مشرکین مکہ نے اس اسلامی دعوت کی، دعوت توحید کی زبردست مخالفت کی۔ اس دعوت کو روکنے کے لیے کوئی ہتھ کنڈا ایسا نہیں تھا جو مشرکین مکہ نے استعمال نہ کیا۔ شروع میں تو سفارتی کوششیں کی گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجے گئے، ابو طالب کے ذریعے سفارشیں کروائی گئیں، لیکن جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بالعموم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بالخصوص طرح طرح سے ستانا اور اذیت پہنچانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو آزمایا نہ گیا ہو، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صبر و استقلال کی جو بے مثال داستان رقم کی ہیں، وہ آج بھی انسانی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ جب مشرکین کی طرف سے ستائے جانے کا، حقوق غصب کیے جانے کا، بائیکاٹ اور مقاطعے کا، ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی اذیت جب اپنے عروج کو پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حبشہ یمن کے قریب ایک علاقہ تھا، ایک سیاہ فام لوگوں کا ملک جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند بادشاہ ہے، تم وہاں جاؤ، ان سے پناہ طلب کرو، وہ تمہیں پناہ دے دے گا۔ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، بعد میں ان مہاجرین کی تعداد 100 کے قریب جا پہنچی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے
صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ یہ حضرات ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ حبشہ کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی تھا اور نام اصحمہ تھا، عادل تھا، منصف مزاج بادشاہ تھا اور عیسائی مذہب پر تھا۔ نجاشی بھی اسلامی تاریخ کے ایک عجیب و غریب شخص ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و دعوت کو قبول کیا، بلکہ دو عجیب و غریب خصوصیات نجاشی کو حاصل ہوئیں۔ حضرت نجاشی کو دو عجیب و غریب خصوصیات حاصل ہوئیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ حضرت نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمایا۔ پوری سیرت طیبہ میں غائبانہ نماز جنازہ کی صرف ایک مثال ملتی ہے، اور وہ شاہ حبشہ نجاشی کا نماز جنازہ ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے، لیکن شاہ نجاشی کی نماز جنازہ کے بارے میں فقہائے احناف کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے جنازے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے لا حاضر کیا تھا، یعنی گویا کہ حقیقی اعتبار سے وہ بھی غائبانہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے زمین کے سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ تو یہ ایک بڑی خصوصیت ہے نجاشی کی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نجاشی نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ لہٰذا تاریخ میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہے، اور اس موضوع پر ایک کتاب بھی موجود ہے شاہ حبشہ دربار رسالت میں۔ یہ کتاب بھی ہے کہ جس میں پوری تفصیل ہے کہ کیسے نجاشی نے نہ صرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا حق ادا کیا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ تو یہ حضرات حبشہ پہنچے، نجاشی کے دربار میں پہنچے، وہاں امان لیا۔ یہاں مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان وہاں پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک وفد وہاں بھیجا، بڑے ہوشیار لوگوں کا ایک وفد وہاں بھیجا۔ یہ لوگ وہاں گئے اور بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ بھگوڑے وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور آپ ان کو واپس بھیجیں، ان کو اپنے ملک میں امان نہ دیں۔ بھگوڑے اس لیے کہا کہ ان حضرات میں، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے حضرات ایسے تھے جن کے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے تعلقات تھے، حتیٰ کہ ابو جہل کے بھائی اور ابو جہل کے کچھ اور رشتہ دار بھی ان مہاجرین میں شامل تھے۔ بڑے بڑے مشرکین مکہ کے کچھ قریبی رشتہ دار ان مہاجرین میں شامل تھے، تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں، انہیں واپس جانے کا حکم دیں۔ تو شاہ حبشہ نے کہا کہ میں جب تک ان کی بات نہ سن لوں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں سے بات کرنے کو کہا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمانی کی، اور ایک شہر آفاق خطبہ نجاشی کے دربار میں ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں فرمایا کہ بادشاہ، ہم لوگ شرک پر تھے، جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے، شراب پیتے تھے، برائی کا ارتکاب کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ ہم میں سے جو قوی ہوتا تھا وہ ضعیف کو کھا جاتا تھا، یعنی اس کے حقوق غصب کر لیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، جنہوں نے ہمیں شراب سے منع کیا، برائی سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا،
آپ نے ہمیں بتایا کہ غریبوں کے بھی حقوق ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ نے ہمیں انسانیت کا شعور عطا کیا، آپ نے ہمیں جینے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ بادشاہ اس ساری اسلامی دعوت سے، گفتگو سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے منع کر دیا، لیکن اس دوران ایک اور مشرکین نے ایک اور کوشش کی اور یہ کہا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اب یہ بڑا گہرا وار تھا۔ وجہ یہ ہے کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صریح شرک ہے۔ اب مسلمانوں میں مشورہ ہوا اب کیا جواب دیں۔ ایک تو اگر اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں تو یہ عیسائی خلاف ہو جائیں گے، عیسائیت کا موقف بیان کریں تو یہ ایمان اور اسلام کے خلاف ہے۔ پھر یہی طے کیا کہ جو بات ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہم تو وہی بات کریں گے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کمواری عورت حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، القاها فی بطن مریم۔ جب نجاشی نے یہ بات سنی تو زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو بات تم نے کہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس بات میں اور جو ہم سمجھتے ہیں اس میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ بس پھر نجاشی نے ان مسلمانوں کو واپس کرنے سے قطعی انکار کر دیا اور مشرکین مکہ کا یہ وفد ناکام و نامراد حبشہ سے واپس لوٹا۔ مسلمان وہاں پوری سہولت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو یہ حضرات واپس تشریف لے آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ محض ایک افواہ تھی، اس وقت تک حالات بہتر نہ ہوئے تھے، لیکن یہ حضرات مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہو گئے اور بعد ازاں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن اس ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا بادشاہ یا سب سے پہلا سربراہ مملکت جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ مسلمانوں کی اس بے لوث ہجرت کا نتیجہ تھا کہ جب انسان دین کے لیے اپنا کچھ لگاتا ہے، جب انسان دین کی محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ جل شانہ ضرور عطا فرماتے ہیں، خواہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس دعوت کا، اس ہجرت کا، اس محنت کا فائدہ ضرور بضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ ہے، اس سورت اور ہجرت حبشہ، اس کا ایک تعلق تو یہ ہے کہ زمانہ ایک جیسا ہے، زمانہ ایک جیسا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور حبشہ میں عیسائیت تھی، عیسائیت کا غلبہ تھا، تو مسلمانوں کو عیسائیت کا تعارف کروایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ عیسائیت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کون تھیں۔ یہ سارے موضوعات اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہیں۔ اس سورت کا نام اللہ نے سورہ مریم رکھا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورت میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔